السلام علیکم مائیکل صاحب، کیسے ہیں آپ؟ خیریت سے ہیں؟ وعلیکم السلام جناب مجھے ایک سوال ہے، ایک اہم مسئلہ ہے، اس کی وضاحت چاہیے مجھے پلیز۔ میری شادی کو 4 سال ہوئے، ہمیں اللہ تعالیٰ نے بیٹی سے نوازا تھا، لیکن بیٹا 9 دن کے بعد وفات پا چکا۔ اس کے بعد اللہ نے ہم کو پھر سے بیٹی سے نوازا، اس کے 1.5 سال کے بعد دونوں کی میجر سرجری ہو گئی۔ اوکے، اب یہ تیسری دفعہ اللہ نے پھر سے نوازا، حمل کو پھر سے نوازا، حمل سے نوازا جی، لیکن جو لاسٹ سرجری ہو گئی تھی اس ٹائم ڈاکٹر نے لکھا تھا 3 سال کم سے کم اس کو ویٹ کرنا پڑے گا تیسری سرجری کو، اوکے، کیونکہ یہ ماں کے لیے بہت ہی خطرناک ثابت ہو سکتا ہے، کیونکہ آلریڈی 2 سرجری میں گیپ نہیں اتنی رہ چکی ہیں۔ اوکے، تو ڈاکٹر نے لکھا ہے 3 سال میں 3 سرجری نہیں ہو سکتی ہے، کیونکہ اس سے پہلے 2 آلریڈی بڑی سرجری ہو چکی ہیں۔ ابھی ہم تھوڑا بہت یہ کنفیوژن میں ہیں، تو اسی لیے اس کی وضاحت چاہیے، کیونکہ ابھی جو تیسرا حمل ہو گیا ہے وہ 40 دن کے اوپر کا حمل ہو گیا ہے ابھی، تو اگر اس کو ابورٹ کر سکتے ہیں، میں نے سنا ہے اگر ماں کے لیے پرابلم ہو سکتی ہے تو پہلے ہی 4 مہینے سے پہلے ہو سکتا ہے، لیکن آپ کو توبہ کرنا پڑے گا، تو اس کی وضاحت چاہیے پلیز۔ السلام علیکم۔ اسقاط حمل کی ابورشن۔ وائیکل صاحب مجھے یہ بتانا بھول گیا، میں انڈیا سے بات کر رہا ہوں جناب۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ آپ دیکھ رہے ہیں نو ٹی وی جدہ اور میں ہوں آپ کا دوست، آپ کا ہوسٹ محمد عاقل۔ بھائی یہ جاننا چاہ رہے ہیں کہ ابورشن یا اسقاط حمل ایسی صورت میں جب کہ والدہ یا ماں جو جنم دینے والی ہے بچے کو، اس کی جان کا خطرہ ہو۔ انہوں نے سنا ہے کہ ایسی کیفیت اگر ہو اور ڈاکٹر تجویز کریں تو حمل کو گرایا جا سکتا ہے۔ اس سلسلے میں صحیح موقف کیا ہے، میں آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہتا ہوں۔ دراصل اہل علم نے اس کے بارے میں تفصیل سے گفتگو کی ہے، اور لجنۃ الدائمہ والافتاء سعودی عرب کی جو فتویٰ کمیٹی ہے اس کا جو فتویٰ ہے سپریم علماء کونسل کے اجلاس میں یہ قرارداد یہاں پر پاس کی گئی تھی کہ ایک تو یہ کہ حمل کے کسی بھی مرحلے میں اسقاط حمل جائز نہیں ہے۔ نمبر 1، حمل کے کسی بھی مرحلے میں اسقاط حمل جائز نہیں ہے، البتہ کسی شرعی عذر کی بنا پر انتہائی سنگین اور دشواری کی حالت میں اس کی اجازت ہے۔ نمبر 2، اگر حمل کا ابھی پہلا مرحلہ یعنی ابتدائی 40 دن کی مدت میں ہو تو شرعی مصلحت یا بڑے نقصان سے بچنے کے لیے ساقط کرنا جائز ہے۔ تاہم اس مدت میں صرف اس وجہ سے حمل ساقط کرنا کہ بچوں کی پرورش میں مشقت ہوگی یا ان کی تعلیم و تربیت کے خرچے برداشت نہیں ہوں گے، یا اس لیے ساقط کرنا کہ جتنے بچے موجود ہیں یہی کافی ہیں، تو یہ درست نہیں ہے اور نہ ہی یہ شرعی کوئی عذر ہے۔ یہ الفتاوی الجامعہ جلد نمبر 3 فتویٰ نمبر 1055 پر۔ اسی طریقے سے جو سعودی عرب کی سب سے ہائیسٹ کمیٹی ہے فتویٰ کمیٹی، جس کے سربراہ شیخ عبدالعزیز ابن باز رحمۃ اللہ علیہ ہوا کرتے تھے، اور بعد میں شیخ عبدالعزیز آل شیخ حفظہ اللہ ہیں، ان سے یہ پوچھا گیا اور انہوں نے جواب دیا اصل یہی ہے کہ کسی بھی مرحلے میں شرعی عذر کے بغیر اسقاط حمل جائز نہیں ہے۔ تاہم اگر حمل ابھی نطفہ یعنی ابتدائی 40 دن کی مدت ہے اور کسی شرعی مصلحت یا ماں کو حمل کی وجہ سے نقصان کا خدشہ ہے تو اسقاط حمل جائز ہوگا، لیکن اس میں بچوں کی پرورش، ان کے خرچے اور تعلیم و تربیت کے لیے درکار مشقت کی وجہ سے اسقاط حمل درست نہیں ہے۔ اس طرح معین تعداد میں بچوں پر اکتفا کرنا بھی غیر شرعی عذر سمجھا جاتا ہے، اور یہ غیر شرعی عذر شمار کیا جاتا ہے۔ اور اگر حمل کی مدت 40 دن سے زیادہ ہو چکی ہے تو ایسی صورت میں اسقاط حمل حرام ہوگا، کیونکہ 40 دن کے بعد نطفہ
لوتھڑا بن جاتا ہے اور یہ مرحلہ تخلیق انسان کی ابتدا ہوتی ہے۔ چنانچہ اس مرحلے میں پہنچنے کے بعد اسقاط حمل جائز نہیں، اور اگر معتبر، یہاں آپ کی خدمت میں یہ پیش کر رہا ہوں، اور اگر معتبر طبی ماہرین کی ٹیم، معتبر طبی ماہرین کی ٹیم، صرف ایک ڈاکٹر نہیں، دو ڈاکٹر نہیں، بلکہ ٹیم، ایک سے زیادہ اور دو سے زیادہ، جن کو آپ ٹیم تصور کرتے ہیں۔ بہت سے لوگ یہ کرتے ہیں کہ اپنا شرعی عذر تلاش کرنے کے لیے ایک ڈاکٹر سے پوچھ لیا اور دوسرے ڈاکٹر کو پہلے ڈاکٹر کی رپورٹ دے کر اس کو قائل کر لیا جاتا ہے کہ جناب آپ بھی ہمیں یہ رپورٹ دے دیں۔ یہ کھلواڑ نہ کریں، بلکہ ایک ڈاکٹر کی رائے وہاں تک رکھیں اور اس کے بعد پھر دوسرے کی رائے لے لیں اور تیسرے کی رائے لے کر تب کسی نتیجے پر پہنچے۔ یہ انسان کی جان سے کھیلنے کے مترادف عمل ہے۔ تو یہاں لجنۃ دائمہ الافتاء یہ فرما رہی ہیں کہ اگر معتبر طبی ماہرین کی ٹیم یہ رائے دے کہ حمل ٹھہرنے سے ماں کی زندگی کو خطرہ ہوگا، اور اگر حمل جاری رہا تو ماں کی زندگی شدید خطرے میں چلی جائے گی، تو ایسی صورت میں اسقاط حمل جائز ہوگا۔ تو یہاں اس بات کا خلاصہ آپ کی خدمت میں پیش کیا گیا ہے کہ اگر ماں کی جان کو خطرہ ہے اور اطباء کی، ڈاکٹرز کی ایک ٹیم آپ کو مشورہ دیتی ہے، ایک یا دو آدمی جو کہ اس نقطۂ نظر سے متفق ہوں، بہت سے لوگ ہیں ڈاکٹر بھی یہ کہتے ہیں کہ یار آپ 2 سے زیادہ بچے پیدا نہ کیجئے، تو ایسی صورت میں ان ڈاکٹروں کی کوئی رائے نہیں ہوگی۔ نمبر 1۔ نمبر 2 یہ کہ آپ کا تعلق پاکستان سے ہے، مجھے امید ہے کہ آپ کے ملک میں پاکستانی جو مسلم ڈاکٹرز ہیں ان سے آپ صحیح طور پر اللہ سے ڈرنے والے ڈاکٹر، ان سے مشورہ کریں گے۔ اور ہندوستان میں بھی، پوری دنیا میں یہ ایک ایسا پروفیشن ہے، جو ڈاکٹر ہوتے ہیں نا وہ بڑے سنجیدہ ہوتے ہیں، سنجیدہ مزاج کے ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ چاہے وہ کہیں کے بھی ڈاکٹر ہوں، اللہ تعالیٰ ان کی شر سے محفوظ فرمائے اور انہیں صحیح فیصلہ کرنے کی، اس بارے میں خاص طور پر جانوں کی بچانے کے سلسلے میں اللہ رب العالمین انہیں ثابت قدمی عطا فرمائے اور ان سے انسانیت کی خدمت کے کام لیتا رہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کی وائف کو صحت اور عافیت رکھے، اور اللہ رب العالمین آپ کی نسل کو جاری اور ساری رکھے، ان میں اللہ تعالیٰ موحدین پیدا فرمائے اور انسانیت کے خادم اللہ رب العالمین آپ کو عطا فرمائے، جو اس دنیا کو آپ کی آنکھوں کی ٹھنڈک بن کر خوشیاں دے سکتے ہوں۔ اپنا بہت خیال رکھیں، دعاؤں میں یاد رکھیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ ولی الذین آمنوا یخرجهم من الظلمات إلى النور والذین كفروا أولیاؤهم الطاغوت یخرجونهم من النور إلى الظلمات أولئک أصحاب النار هم فيها خالدون۔